محبت میں ایسی کیفیت سب کی ہو جیسی حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ انہیں دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپتی نہیں۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی پاک کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ہو کر سنتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی، کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی بہت، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اس لیے عبداللہ ذوالبجادین دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں جائے؟ سودا جو کر چکے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ یوں چمک اٹھا ہے۔ آپ نے کہا، کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے۔ عبداللہ خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ لہٰذا وہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔ آج کل کے لوگ ہیں کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارکہ پڑھا کرو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے، اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہیں ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے کچھ لمحے باقی تھے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی، اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں اپنی جان اس کیفیت میں جان دینے والے کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ،
تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سودا کر کے دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کیا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دوستو، دیکھا آپ نے قربانی کا بدلہ، جس کو نبی پاک اپنے ہاتھ سے دفنا رہے ہو اور اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہو۔ سوچو آخرت میں اس کو کیسا نوازا جائے گا۔ محنت و مجاہد اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم فرماتے ہیں تو کوئی اگر اس کے لیے قربانیاں دے دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔